بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اسی پر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا کہ بہت سارا سفر کیا ہے، سواریاں بھی تھک چکی ہیں، ہم بھی تھک چکے ہیں۔ صحابہ کرام کو کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، دوسرے درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما رہے تھے۔ اس موقع کو کفار نے بہت ہی بڑا غنیمت کا موقع سمجھا، ان کے رائے کے مطابق بہت ہی فائدے اور نفع کا موقع سمجھا۔ تو کفار نے تدبیر کی، کفار نے منصوبہ بندی کی، اور ایک جوان ہے غوث بن حارث نامی، وہ بہت ہی لالچی انسان تھا، اس کو تیار کیا، آمادہ کیا کہ آپ کو اتنی رقم دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، اتنے درم دنانیر دیں گے، آپ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو کام میرے لیے آسان ہے، میں جاتا ہوں اور قتل کر کے آ جاتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہ کافر آیا، تلوار سونتی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا نا حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سو رہے تھے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں، آپ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ تلوار کافر سونتے ہوئے کھڑا ہے، اور آپ کی جب آنکھیں کھلی تو وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب بتاؤ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، آپ کو میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ جو ہی اس کافر نے یہ بات کہی نا، تلوار بھی سوتی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جو ہی اللہ رب العزت کا نام بلند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام میں اتنی قوت اور رعب اور دبدبہ اور طاقت ہے کہ جو ہی اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے تو پھر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا نا، جو ہی اللہ تعالی کا نام بلند کیا، کافر پر کپ کپی طاری ہو گئی، پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اس کو اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی آدمی سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا ہو، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، قبضہ شمشیر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تلوار سونتی اور کہا اب تو بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اس کو چونکہ اللہ کی ذات پر تو امید اور اللہ کی ذات کا تو اس کے ذہن میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا، اس نے سوچا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی مجھے نہیں بچا سکتے، اور بھی کوئی نہیں ہے جو مجھے اس جگہ پر بچا سکے۔ تو وہ سوچنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے اور تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے آپ کی تلوار سے بچا لے، ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے جو مجھے آپ سے بچا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کے اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، عظیم اخلاق کے بارے میں نے بڑے ہی چرچے سنے ہیں، وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخش دیا، اور تلوار بھی اس کو اپنی واپس دے دی۔ پھر جو ہی وہ اپنی قوم کے پاس گیا نا، تو ادھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ترانے شروع کر دیے، گیت گانے شروع کر دیے۔ جو اگر کسی نے مجھ سے اعلیٰ اخلاق والا آدمی پوچھنا ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دعوے دار بن گئے جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جو بندہ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے گا تو پھر کئی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دوستی، محبت اور تعلق جوڑنے کی طرف وہ رغبت دلائیں گی، وہ ادھر مانوس کریں گی۔ اگر آدمی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو چھوٹی بھی بات پر رنجشیں، فساد، لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق اپنانے والا، اپنے اندر پیوست کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔